اور خصوصاً پھر سے مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے ابتدا سے لے کر کے آج تک اس مدرسے کا تعاون کیا، اس مدرسے کی تعمیر میں، یہاں کی تعلیم میں جس طرح ان سے ہو سکتا ہے پیسے کے ذریعے، اپنا ٹائم دے کر کے یا اپنی دعائیں دے کر کے جو مدرسے کے لیے وہ کرتے ہیں، وہ آج سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تمامی حضرات کا بالخصوص میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو ہم نے دعوت دی، آپ کا قیمتی وقت مانگا، آپ اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر کے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں پہ آئے، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے اور دارین میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ خوبصورت، دلربا، دل کشش اور پرفریب منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ اور کروڑوں بار شکر ہے۔ نہ یہ میری کاوش کا نتیجہ ہے، نہ ان لوگوں کی کاوش کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس پہ تعاون کیا۔ اچھا جو اس کو جو اوپر لگا رکھ دو اس کو سائڈ سے۔ درود پاک پڑھنے پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا جی تو چاہتا ہے کہ جس نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کا نام برسر ممبر لیا جائے، برسر اسٹیج لیا جائے، لیکن ان کا نام نہ لینا ان کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ اتنا عظیم کام، اس کو قبر میں لے جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ ہو سکتا ہے نام لینے سے کچھ دل میں خیال آئے، شیطان کچھ وسوسہ ڈالے، اور پھر اتنی محنت اور اتنا پیسہ، اتنا وقت لگانے کے بعد اس کا ثواب اگر قبر تک نہ جا سکے تو پھر اس سے بڑی ناکامی کچھ نہیں ہوگی۔ تو ان کے لیے بہتر ہے، اسی لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، کہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ کا نام نہ لو۔ ہاں، اس کو دیکھنے والا ہر فرد آپ کے لیے دعا ضرور کرے گا کہ یا اللہ جس نے اس کو تعمیر کیا ہے، اتنا عظیم کام کیا ہے، تو اس کی دنیا بھی آباد رکھ، اس کی آخرت بھی آباد رکھ۔ اور یہ مسلمان کا طریقہ بھی ہے کہ کام اپنے لیے ہو تو نام لیا جائے، لیکن جب کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو پھر وہاں ہم ختم ہو جاتا ہے، وہاں میں ختم ہو جاتا ہے، وہاں انا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو چلیے بریلی کے امام سے سیکھتے ہیں کہ بارگاہ رسول میں خود کو کیسے ختم کر دیا جاتا ہے، خود کو کیسے فنا کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری صرف ایک شاعری نہیں ہے، اگر اس کو انسان بغور پڑھے تو اس شاعری میں تصوف کے جلوے ہوتے ہیں، ان کی شاعری میں علم حدیث کا رنگ ہوتا ہے، ان کی شاعری میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، ان کی شاعری میں تاریخ بیان ہوتی ہے، اور ان کی شاعری میں وہ عشق رسول کا جام چھلکتا ہے کہ اگر جب بندہ اس پہ ڈبکی لگائے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی تک تو میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا، اس کے رسول میں گہرائی کتنی ہے وہ شیر رضا کو سننے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا ہے، دیکھیے وہ کتنی عاجزی کرتے ہیں، اور جب کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہاں خود کو کیسے مٹایا جاتا ہے وہ سکھاتے ہوئے کہتے ہیں۔ ایک کلام وہ لکھتے ہیں، اس کا شعر یہ ہے، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، کس بلا کی میں سے ہیں شرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ پھر آگے کہتے ہیں، گرنے لفظ پاکا سہارا ایک تم، گرنے والے لاکھوں نا ہنجار ہم۔ پھر آگے کہتے ہیں، پا رہے دل پیشے خدمت لائے ہیں، اے سگانے کوچ اے دربار ہم، یعنی کہ اے رسول اللہ کے در پہ پھرنے والوں جانوروں، میں تمہارے کھانے کے لیے اپنے دل کا ٹکڑا لایا ہوں، اسے قبول کر لو۔ پورے کلام میں اعلیٰ حضرت نے کہیں اپنی تعریف نہیں کی، کہیں اپنا نام نہیں لیا، کہیں ایسا نہیں لگا کہ اعلیٰ حضرت اپنی بات کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہے، پوری عاجزی ہی عاجزی ہے۔ لیکن پورے کلام میں ایک ردیف آ رہا ہے، لفظ ہم بار بار آ رہا ہے، ہم۔ تو اعلیٰ حضرت مقطع میں کہتے ہیں، مقطع میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے آگے دعوے ہستی رضا، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا بقا جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ سمجھے؟ ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا بقا جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ یعنی
یعنی یہ جو ہم بار بار آ رہا تھا، اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے یہ ہم کیا لگا رکھا ہے؟ یہاں پہ آنے کے بعد سب یہ کہو زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ اب حضرات، اب ہم لوگ اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اتنا پیسہ اس میں خرچ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور اس کو اتنے اچھے انداز سے بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یاد رکھیے گا، اسلام کے شروع دور میں اسلام سادگی چاہتا ہے، اسلام سادگی چاہتا ہے۔ یہ کمکمے، یہ لائٹیں، یہ ٹیبل، یہ سرمایہ، یہ پلائی اسلام اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسلام سادگی چاہتا ہے۔ شروع وقت میں مسجدوں کو عالیشان بنانا منع تھا۔ رسول اللہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ مسجد پختی نہیں بنائی جائے گی، اس پہ پلاسٹر نہیں کیا جائے گا، اس پہ پینٹ نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ کے دور میں چھپر کی مسجد تھی، بھوسے والی مسجد تھی، کیونکہ اسلام سادگی چاہتا ہے۔ کچھ دن تک ایسا ہی معاملہ رہا، لیکن جیسے ہی وقت گزرا تو پھر عالموں نے یہ فتویٰ دیا کہ اب مسجد عالیشان بنائی جائے، مسجد کے مینار تعمیر کیے جائے اور مسجد کی تعمیر عالیشان کی جائے۔ ان سے سوال ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کو سادگی سے بناؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسجد کو اس طرح بناؤ، عالیشان بناؤ، وجہ کیا ہے؟ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ جب سادگی کا حکم تھا تو اس وقت لوگ بھی سادہ تھے، ان کے گھر مکان بھی کچے تھے، ان کے گھر مکان بھی بھوس کے تھے، ان کے گھر مکان بھی چھپر کے تھے۔ آج کا گھر جب عالیشان بننے لگا ہے، آج کے لوگوں کی رہائش جب عالیشان ہونے لگی ہے، پارک پہ گھومنے کی جگہ جب عالیشان ہو گئی ہے، ایسے میں اگر مسجد بوسیدہ حال میں ہوگی تو یہ مسجد کی توہین نہیں ہوگی، یہ اللہ کی توہین ہوگی کہ خدا کا گھر ہے، دیکھو مسلمانوں کا اپنا گھر کیسا ہے اور اس کے خدا کا گھر کیسا ہے۔ تب یہ کہا گیا کہ اب مسجد عالیشان بناؤ، قالین مہنگی لگاؤ، مینار اونچی بناؤ، ممبر و محراب میں جتنا تم اچھا لگا سکتے ہو وہ اچھا کرو، تاکہ جو لوگ نماز پڑھنے آئے تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ یہاں پہ غربت کا احساس نہ ہو، بلکہ جب وہ اپنے گھر میں رہے اس کے بعد مسجد آئے تو اس کو گھر سے زیادہ مسجد میں سکون ملے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اتنا پیسہ اس میں لگایا اور اتنا پیسہ لگانے کے لیے کہا۔ شروع دور میں ہمارے مدرسے سمپل تھے اور بڑے بڑے عالم اسی سمپل مدرسے سے نکلے، لیکن اس وقت لوگ بھی سمپل تھے، ان کا گھر بھی رہنے کا طور طریقہ بھی سمپل تھا۔ یہ عالیشان اسکول اس وقت نہیں تھے، یہ ڈیجیٹل اسکول کا دور نہیں تھا، یہ ڈیجیٹل ٹیوشن اور کوچنگ کا دور نہیں تھا۔ اگر آج کے دور میں ایک اسکول پڑھنے والا بچہ عالیشان ٹیبل پر بیٹھے، مہنگے ٹیبل پہ بیٹھے، اس کے سامنے مہنگا بورڈ ہو، اس کے سامنے ڈیجیٹل بورڈ ہو، اور مدرسہ کا بچہ اسی چٹائی پہ رہ جائے، مدرسے کا بچہ اسی ٹوٹی چٹائی پہ رہے اور پڑھایا یہاں قرآن جا رہا ہو، تو اس مدرسے کے بچے کی توہین نہیں، اس قرآن کی توہین ہے کہ انگریز کی پڑھائی بنائی ہوئی کتاب تو عالیشان بلڈنگ پہ ایک سسٹم کے ساتھ، ایک مینجمنٹ کے ساتھ پڑھائی جائے اور رب کا قرآن ایسے ہی پڑھایا جائے، تو یہ رب کے قرآن کی توہین ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ مدرسوں کو بھی اس انداز میں ڈھالا جائے جس انداز میں آج کے اسکول چل رہے ہیں، آج کے کالجز چل رہے ہیں۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی تعمیر کی۔ یاد رکھیے گا، یہ مدرسہ دین کا قلعہ ہے۔ قلعہ تو آپ سمجھتے ہیں، آپ اگر کتابیں پڑھتے ہیں اور کتاب نہیں پڑھتے تو آپ اگر فلمیں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ جب قلعہ فتح ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پورا ملک فتح کر دیا۔ قلعہ مین مقام ہوتا ہے کہ اس کو ڈھا دو، اس کو توڑ دو، اس کا دروازہ توڑ دو۔ جب قلعے میں داخل ہو گئے تو گویا کہ تم نے پورا شہر فتح کر لیا، پورا ملک فتح کر لیا۔ جس ملک کا جو قلعہ ہوتا ہے، جو بادشاہ کا جو قلعہ ہوتا ہے، اسے وہ اتنا ہی مضبوط بناتا ہے، اتنا ہی پختہ بناتا ہے کہ یہ فتح نہ ہونے پائے۔ اسلام، یہ مدرسہ جو ہے اسلام کا قلعہ ہے، یہاں سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، یہاں سے حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں، یہاں سے عالم دین بنائے جاتے ہیں۔ اسی حافظ قرآن کی بدولت قرآن آج اپنی اصل حالت میں ہے۔
بچا تو اللہ رہا ہے، لیکن اللہ نے بچانے کا جو نظام رکھا ہے وہ انہی حافظ قرآن کو رکھا ہے. تو یہ دین کا قلعہ ہے، پوری کفر لگی ہوئی ہے اس قلعے کو اٹھانے کے لیے. پوری کفر، پوری طاقت ایک ساتھ مل کر کے جسے گرانا چاہ رہی ہے وہ اسلامی مدرسہ ہے. اب یہ بم اور میزائل سے تو اس کو مار نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مارنے میں انہیں خطرہ ہے کہ ہم ایک مدرسہ گرائیں گے تو 4 مدرسہ اور تعمیر مسلمان کر لیں گے. تو اب وہ اس کا دوسرا طریقہ نکال رہے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مدرسوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے اور مدرسے والوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ مسلمان جب کسی مدرسے والے کو دیکھے کہ عالم دین کوئی بنتا ہے، حافظ قرآن کوئی بنتا ہے، تو وہ اتنا کمزور ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ خود مدرسے سے دور ہو جائے. اس سازش میں وہ کامیاب ہو گئے اور ہمارا 90% کہیے یا 95% کہیے ہماری عوام مدرسے سے دور ہو گئی. کیوں دور ہوئی؟ مدرسے کی زبو حالی کو دیکھ کر کے، مدرسے کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے کہ مدرسے کے بچے اس طرح رہتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، تو ہمیں مدرسہ نہیں جانا ہے. اب دوسری سازش جو یہ لوگ چل رہے ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو کی شکل میں اسے دکھانا چاہتا ہوں. آپ پہلے وہ دیکھ لیں تو پھر میں اس میں سمجھاتا ہوں. مدرسوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ یہاں پڑھنے والے چھاتروں کے کتنا کام آتا ہے ان کے جیون میں. پی ایچ ڈی کی پڑھائی کرنے والے چھاتروں دوارا کی گئی ایک تھیسس کا ڈیجیٹائزیشن کرنے والی ایک سنستھا جس کا نام ہے شودھ گنگا. اس سنستھا کے آنکڑوں کے مطابق مدرسوں میں پڑھنے والے صرف 2% چھاتر ہی بھوشیہ میں اچ شکشا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ 42% چھاتروں کا ادیشیہ بھوشیہ میں دھرم کا پرچار کرنا ہوتا ہے. یعنی دھرم کی شکشا لی اور اس کے بعد دھرم کا ہی پرچار کرنا ہے. یعنی 42% چھاتر اسلام کا پرچار کرنا چاہتے ہیں ان مدرسوں سے نکلنے کے بعد. 16% چھاتر شکشک کے روپ میں دھرم کی شکشا دینا چاہتے ہیں. دھرم کی شکشا کا مطلب اسلام کی شکشا دینا چاہتے ہیں. تو آپ سوچ لیجئے 42% اسلام کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، 16% اسلام کی شکشا دینا چاہتے ہیں اور 8% چھاتر اسلام کی سیوا کرنا چاہتے ہیں. جبکہ 30% کا مقصد مدرسوں سے شکشا حاصل کرنے کے بعد سماجک کاریہ کرنا ہوتا ہے. جبکہ 2% چھاتر بھوشیہ میں دھرم گرو بننا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے چھاتر، یعنی ان کے جیون میں چاروں طرف صرف دھرم ہی دھرم ہے، صرف اسلام کا پرچار ہے. کوئی اسلام کا پرچار کرنا چاہتا ہے، کوئی اسلام کو پڑھانا چاہتا ہے، کوئی اسلام کی سیوا کرنا چاہتا ہے. آپ سوچئے ایسے میں دیش کی سیوا کون کرے گا، سماج کی سیوا کون کرے گا بنا دھرم کو بیچ میں لائے؟ اچھے پروفیشنلز کہاں سے آئیں گے؟ انجینئر کہاں سے آئیں گے؟ ویگیانک کہاں سے آئیں گے؟ ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ اچھے پروفیسرز کہاں سے آئیں گے جو دھارمک آدھار پر بٹوارا نہ کریں؟ آپ دیکھیے آج بھی ہم اپنے بچوں کو، جو اچھے ماں باپ ہیں، وہ شروعات میں بچپن میں اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ جاتیاں کیا ہوتی ہیں، دھرم کیا ہوتے ہیں. وہ کبھی اپنے بچوں سے یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنے دوست جاتی کے آتی کے آدھار پر بنائیں، دھرم کے آدھار پر بنائیں. بچے آ کر واپس کبھی اپنے ماں باپ سے جاتی اور دھرم کے بارے میں کوئی پرشن بھی پوچھتے ہیں تو جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ ابھی یہ سب جاننے کی ان کی عمر نہیں ہے، بعد میں بڑے ہو کر وہ اپنے آپ سب سمجھ جاتے ہیں. لیکن جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزوں سے دور رکھتے ہیں، دھرم نرپیکش بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جاتی پاتی ماننے سے انہیں روکتے ہیں. لیکن مدرسوں میں ٹھیک اس کے الٹا ہو رہا ہے. یعنی مدرسوں سے پڑھنے کے بعد وگیان کا یا ٹیکنالوجی کے چھیتر میں سفل ہونے کی اچھا نام ماتر کے چھاتروں کی ہوتی ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے چھاتر نہیں بلکہ وہ پوری کی پوری ویوستھا دوشی ہے جو دھرم کی آڑ میں چھاتروں کو آدھونک شکشا سے ونچت کر رہی ہے، انہیں سکل سے ونچت کر رہی ہے. اور یہ حال تب ہے جب بھارت میں رہنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کی ساکشرتا در دلتوں یعنی ایس سی ایس ٹی اور او بی سی ورگوں سے بھی کم ہے. نیشنل اسٹیٹسٹیکل آفس کے آنکڑوں کے مطابق بھارت کے صرف 48% مسلم چھاتر ہی 12ویں کक्षा تک کی پڑھائی کر پاتے ہیں. 48% مسلم چھاتر 12ویں تک پہنچ پاتے ہیں، جبکہ 12ویں کक्षा سے آگے کی پڑھائی صرف 14% مسلم چھاتروں کو ہی نصیب ہو پاتی ہے.
यानी 70 वर्षों तक जिन सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, जिन मुसलमानों के वोटों को सरकारें बनाने के लिए बहुत जरूरी समझा गया, उन्हीं मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के मामले में कतार में सबसे पीछे धकेल दिया गया और हमारे देश के मुसलमानों को ये चाल समझ में ही नहीं आई। इसलिए आज हम हमारे देश के 20 करोड़ मुस्लिम जो लोग हैं, जो परिवार है, मुस्लिम परिवार, उन्हें हम जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें बताना भी ये चाहते हैं कि उनके साथ 70 साल तक किस तरह की राजनीति हुई है। और हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वैज्ञानिक बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, मैनेजमेंट के छात्र बनने चाहिए। सुना आपने? ये इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया है और ये बहुत मशहूर ये एंकर है, आप लोग इसको जानते होंगे। ये कह रहा था कि मदरसे से पढ़ने वालों की जिंदगी मदरसे धर्म के इर्द गिर्द गुजरती है। ये न्यूज इसको यहाँ चलाने की क्या जरूरत पड़ी? हजारों न्यूज इसके पास है, ये न्यूज इसको चलाने की क्या जरूरत पड़ी? इसका चलाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये भी जान रहा है कि इस्लाम में जो धर्म का प्रचार हो रहा है, इस्लाम में जो ये बात अभी तक अपने जब से इस्लाम आया है तब से अभी तक उसी तरह कायम है कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, वो सिर्फ मदरसों की वजह से है। इसने क्या कहा कि आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वो अपने बच्चे को धर्म से दूर करता है। धर्म से दूर करने का मतलब क्या है? यही कुफ्र चाहता है कि आपसे जब पूछा जाए कि आपका रिलीजियस इस्लाम है, आपका धर्म इस्लाम है, दूसरे का धर्म वो है, तो आप क्या कहते हैं? कुफ्र यही चाहता है कि आप कहें कि उसका भी धर्म सही है, मेरा भी धर्म सही है। और कुरान भी यहाँ पे कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक धर्म सिर्फ इस्लाम है। इसी फर्क को मिटाने के लिए कुफ्र सारी ताकत लगाता है, उसकी ताकत नाकाम हो जाती है इन मदरसों की वजह से। अब देखिए दूसरी चाल ये चलता है, कहता है कि मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं बन पाते, इंजीनियर क्यों नहीं बन पाते, प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाते? मुसलमानों में तालीम की कमी है, मुसलमान बच्चे इंजीनियर कम है, IAS कम है, तो मदरसों की वजह से ये तादाद घट रही है। ये वो आप कहिए मीठा जहर है जिसे पिला करके हमारे लोगों को भी बरगला दिया गया। आज हमारे लोग भी हमसे सवाल कर देते हैं कि मदरसा के बच्चे बताइए डॉक्टर कितने हैं, मदरसा के बच्चे बताइए प्रोफेसर कितने हैं, मदरसा के बच्चे बताइए इंजीनियर कितने हैं। मैं आपके सामने एक सर्वे रखना चाहता हूँ। एक सर्वे के मुताबिक, ये 2006 का सर्वे है, कि मदरसे में मुसलमानों की आबादी के सिर्फ 4% बच्चे हैं। ये 2006 का सर्वे है, अभी के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% बच्चे हैं। मुसलमानों की अभी की आबादी अगर लगभग माने तो 20 करोड़ है। 20 करोड़ का 2% लगभग 20 लाख बनता है। 20 करोड़ का 2% 20 लाख। मदरसे के बच्चों को हटा दे तो बचता है 19 करोड़ 80 लाख। 19 करोड़ 80 लाख मुसलमानों को उनकी परवाह किसी को नहीं, ना किसी न्यूज एंकर को, ना किसी नेता को, ना किसी सोशल वर्कर को, कि 19 करोड़ 80 लाख लोगों में से हमारे पास IPS क्यों नहीं है, हमारे पास इंजीनियर क्यों नहीं है, हमारे पास और ऊंचे ओहदे में क्यों नहीं है। 19 करोड़ 80 लाख को छोड़ करके सिर्फ इन 20 लाख के बस से पूछा जा रहा है कि आप में कोई IPS क्यों नहीं है, आप में कोई डॉक्टर क्यों नहीं है। हालांकि 19 करोड़ 80 लाख उधर और है, इधर सिर्फ 20 लाख है। तो 19 करोड़ 80 लाख को छोड़ करके सिर्फ 20 लाख से ये सवाल है कि आप में डॉक्टर क्यों नहीं है, आप में इंजीनियर क्यों नहीं है। मकसद इसके पीछे दूसरा है। मकसद ये है कि नौकरी की लालच दिला करके, डॉक्टर इंजीनियर का सपना दिला करके जो मदरसे बचे खुचे हैं उनको भी खत्म कर दिया जाए। याद रखिएगा, कुफ्र को आपकी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। आप करोड़पति बन जाए उसको कोई मतलब नहीं है, आप प्रधानमंत्री बन जाए उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है इस्लाम से। आप मुसलमान रह के डॉक्टर बनना चाहेंगे, इससे उसको तकलीफ है। आप मुसलमान रह करके कोई बड़ा पोस्ट पे जाना चाहेंगे, इससे उसको तकलीफ है। तो अब वो जो बच्चे खुचे मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी जहन खराब करने के लिए और आम पेरेंट्स का जहन खराब करने के लिए, या फिर जो लोग मदरसे में ताउन करते हैं उनका जहन खराब करने के लिए ये चाल और ये शोषा छोड़ रखा है कि मदरसे से बताइए डॉक्टर क्यों नहीं बनते। हमने मदरसा डॉक्टर बनाने के लिए नहीं बनाया, हमने मदरसा बनाया है कुरान और हदीस की तालीम के लिए।
मदरसा है कुरान और हदीस की तालीम के लिए, मदरसा है हाफिज बनाने के लिए, मदरसा है आलिम बनाने के लिए। 19 करोड़ 80 लाख और हैं, आप उनको बनाइए, आप उनको जाके उठाइए कि आप में से क्यों नहीं डॉक्टर हैं, क्यों इंजीनियर हैं, क्यों नहीं इंजीनियर हैं। तो ये बहुत बड़ी चाल है जो मदरसों के खिलाफ चल रही है, और सिर्फ इसलिए कि कुफ्र को मालूम है, हम लोग को मालूम हो चाहे ना, हमें एहसास हो के चाहे ना, कुफ्र को इस बात का एहसास है कि इस्लाम बचा हुआ है सिर्फ इन्हीं मदरसों से। अब वो लोग क्या कर रहे हैं सो देखिए, एक अखबार का पेपर का कट आप देखिए, आज ही का ये है, ये यूपी के कोई मंत्री है, वो कहते हैं कि मदरसों के निसाब में हम तब्दीली कर रहे हैं, उर्दू अरबी फारसी की जगह दूसरे मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। अब यूपी की गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि इस तरह तो मदरसा से मेरा जिस तरह मैं करना चाह रहा हो नहीं रहा, मदरसे में बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। तो यूपी में अभी ये कोर्ट में बहस रोज 2 घंटा चल रही है कि जितने को सरकार यूपी से, जो सरकार से एफिलिएटेड मदरसा है, उसको सरकार पैसा देती है, तो अब वो लोग ये चाल चल रहे हैं कि जितने के पास पैसा यूपी सरकार देती है उन मदरसों को हम स्कूल में तब्दील करेंगे। वो ये कह के नहीं आएगा मदरसा बंद करने के लिए कि तुम मदरसा बंद करो और जाकर के काम करो, बल्कि वो ये कह के मदरसा बंद करेगा कि तुम मदरसे में पढ़ के कुछ बन नहीं पा रहे हो, हम इसको तब्दील कर रहे हैं स्कूल में, तुम्ही को हम डॉक्टर बनाएंगे, तुम्ही को हम इंजीनियर बनाएंगे। इतने सालों तुम इस तरह पढ़े, अब हम इसको एडवांस कर रहे हैं, अब हम इसको तब्दील कर रहे हैं। मकसद उसका आपकी भलाई नहीं है कि आपके बच्चे डॉक्टर बन जाए, मकसद उसका ये है कि जो 2% मदरसे से जुड़े हुए हैं, 98% को तो उसने दूर कर दिया, ये जो 2% जुड़े हुए हैं इसको भी किसी तरह से दूर कर दिया जाए। जब ये भी दूर हो जाएंगे तो हदीस शरीफ में आता है कि कयामत के करीब ऐसा भी वक्त आएगा कि मुसल्ला बिछा रहेगा, इकामत कर दी जाएगी, लेकिन इमाम तलाश करेंगे, इमाम नहीं मिलेगा कि कोई इस लायक हो जो इमामत कर सके। तो उस वक्त इमाम नहीं मिलेगा, लोग खड़े होंगे कि कोई आगे आए और इमामत करे, मस्जिद में इमाम नहीं मिलेगा। तो वो ऐसे ही नहीं होगा। जब मदरसे बंद हो जाएंगे, हाफिज कुरान बंद हो जाएंगे, आलिम दीन बंद हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इल्म ऐसे नहीं उठेगा कि सीने में था और उठ गया, बल्कि जो इल्म वाले हैं अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज करता चला जाएगा और उसकी जगह पे कोई दूसरा आलिम नहीं बनेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों को जिसका मन आएगा उसको अपना पेशवा बना लेंगे। सरकार फरमाते हैं वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे, क्योंकि वो फतवा उससे पूछेंगे कि जो खुद आलिम नहीं होगा। तो बताने का मकसद ये है कि 98% को मदरसों से बड़ी प्री प्लानिंग के साथ हटाया गया। अब जो 2% बचे हैं, अब जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको जहां जो बात पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, जिम्मेदारी आपकी है। आप चाहेंगे तो आपकी अगली नस्ल को पढ़ाने वाले हाफिज रहेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो आप तो भले ही चले जाएं, आपकी नस्ल को ना कोई जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा, ना कोई नमाज का तरीका बताने वाला मिलेगा, ना कुरान पढ़ाने वाला मिलेगा, क्योंकि मदरसों को मिटाने की पूरी साजिश हो चुकी है। अपन करीब 1 से 1.5 साल 2 साल में देखेंगे कि जितने एफिलिएटेड मदरसा हैं यूपी के, उसमें सरकार कोई ऐसा कानून लाएगी कि मदरसा अपनी असल हालत खो बैठेगा। एक कानून उन्होंने लाया है कि मदरसे में टीचर की बहाली सरकार के जरिए होगी। अब उसमें वो क्या करेंगे कि टीचर की बहाली में मेन पेपर उर्दू हटा करके कोई दूसरा सब्जेक्ट डालेंगे। जब दूसरा सब्जेक्ट डालेंगे तो जाहिर सी बात है आलिम की जगह गैर आलिम की बहाली होगी। जब गैर आलिम मदरसे में बहाल हो जाएगा तो फिर वो वही पढ़ाएगा जो उसे आता है। तो इस तरह धीरे धीरे मदरसे में तालीम खत्म हो जाएगी, आलिम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जब आलिम खत्म हो जाएंगे तो इस्लाम को फिर मिटाना आसान हो जाएगा। कुफ्र इतना सब कुछ सोच रहा है और हम अपने मदरसे के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये बात मैं आपके जहन में डाल करके फैसला आप पे छोड़ देता हूँ। अब पहले भी मैंने 2006 का जो आपको रिपोर्ट पढ़ा था आपके सामने, उसमें थे 4%, अब हो गए हैं 2%। इसकी वजह क्या है? ये 2% बच्चे कहाँ चले गए? 10 लाख बच्चे तकरीबन कहाँ चले गए? उन्होंने मदरसा क्यों छोड़ दिया? उन्होंने मदरसा छोड़ दिया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, ये जो प्रोपेगेंडा हुआ उसके शिकार वो भी हुए। और चूंकि जमाना बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, वक्त बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, 2G के बाद 3G के बाद 4G के बाद आने के बाद दुनिया ऐसी इतनी तेजी से तब्दील हुई कि इंसान ने सोचा नहीं था। पहले एक आलिम का जो पोस्ट था और एक आलिम दीन जो था, वो समाज में बड़ा इज्जतदार पोस्ट था। लोग अपने बेटे को चाहते थे कि मेरा बेटा आलिम बन जाए। तो जमाने में एक इज्जतदार
بیٹا میرا رہے گا اور میں بھی فخر سے کہوں گا کہ میں عالم کا بیٹا ہوں۔ آج زمانہ تبدیل ہو گیا، آج لوگ عالم نہیں بنانا چاہتے، عالم کا بیٹا عالم نہیں بنتا ہے۔ آپ سروے کر لیں گے، بہت کم آپ کو عالم کا بیٹا عالم ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس کی وجہ ہے، آپ اپنے امام کی تنخواہ دیکھ لیں، آپ اپنے مدرس کی تنخواہ دیکھ لیں، جتنا آپ دیتے ہیں، ایک مزدور اگر وہ 30 دن مزدوری کرتا ہے تو آپ کے امام سے زیادہ سیلری اس کی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں، میری جماعت کا ایک لڑکا، اس نے کچھ سال پہلے پڑھائی چھوڑ دی، فائنل ایگزام ہونے والا تھا، ایگزام میں وہ نہیں بیٹھا۔ جب ہم اس کے کمرے میں گئے کہ تمہارا نام ایبسنٹ لسٹ میں ہے، ایگزام میں کیوں نہیں آئے، تو اس نے کہا تھا کہ میں 8 سال پڑھوں گا، 8 سال پڑھنے کے بعد، 8 سال گزارنے کے بعد میں جب یہاں سے باہر نکلوں گا اپنی زندگی گزارنے کے لیے، مجھے جب پیسے کی ضرورت ہوگی تو بتائیے مجھے قوم کتنا دے گی؟ 10,000 12,000؟ 8 سال پڑھنے کے بعد میں اتنا کماؤں گا، اور میں پڑھائی ابھی چھوڑ دیتا ہوں تو ابھی مجھے 15,000 ملتا ہے، تو 8 سال میں کیوں پڑھوں؟ یہ وہ اس کا جواب تھا کہ جس کے آگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم وہاں سے خاموش ہو کر کے لوٹ کے چلے آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ہر محلے کے مسلمان اور ہمارے ہر علاقے کے مسلمان یہ اگر ارادہ کر لیتے کہ ہم اپنے امام کو، ہمارے پاس جو مدرسہ ہے اس کے مدرس کو اتنی تنخواہ دیں گے کہ جو ایک عزت دار کی تنخواہ ہے، جو ایک اچھے کام کرنے کی تنخواہ ہے، تو بتائیے ایک بندہ جب اپنا کریئر چوز کرنے کے لیے سوچے گا تو وہ ایک بار ضرور سوچے گا کہ اگر ہم انجینئر بنتے ہیں، نارمل انجینئر بنتے ہیں، 25-30 ہزار ہماری سیلری رہتی ہے، اور ہم عالم دین بنتے ہیں، اس میں بھی اگر ہمیں 20,000 مل جاتا ہے تو کیوں نہ علم دین ہی سیکھا جائے، کہ عالم دین بھی رہیں گے اور پیسہ بھی اتنا مل ہی جائے گا۔ لیکن جب وہ یہ سوچنے پہ آتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ ہمیں پڑھائی اگر کریں گے تو پھر ہم اتنی تنخواہ میں اپنا گھر کیسے گزار، اور اس میں بھی ہم چندہ کریں گے تو لوگ ہمیں ہی کہیں گے کہ چندہ کم ہوتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے علم دین، میں آپ کو پوری اپنے سروے اور ریسرچ کے بعد بول رہا ہوں کہ اگر یہی حالت رہی تو بہت جلد ہندوستان سے علم دین کا نام مٹ جائے گا، عالم مٹ جائیں گے۔ ہمارے کتنے فارغین اتنے ہیں جو فارغ ہونے کے بعد اب مدرسہ لائن پہ نہیں آتے ہیں، یونیورسٹی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کتنے فارغ ہونے والے بچے ہیں جو فارغ ہونے کے بعد اس فیلڈ میں نہیں ہے، یونیورسٹی چلے گئے ہیں۔ وجہ وہی ہے، اس طرح لوگ جاتے رہیں گے تو بتائیے ادھر کون رہے گا؟ جب نہیں رہے گا تو پھر حالت وہی ہوگی جو اسپین کی حالت ہوئی، حالت وہی ہوگی جو اس سے اور ملکوں کی حالت ہوئی۔ تو اس حالت کو بچانے کے لیے ہر ایک محلے والے کو، ہر ایک علاقے والے کو یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم پورے ہندوستان کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے، ہم اپنے علاقے کے مدرسے کا، اپنے علاقے کی مسجد کا ٹھیکہ لے سکتے ہیں کہ ہم وہاں اتنے معیاری بچوں کو کھانا دیں، معیاری وہاں کے رہنے کو دیں، وہاں کے اساتذہ کو وہ معیاری زندگی دیں کہ پھر ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ پڑھنے آئیں، علم دین کی طرف ان کا شوق بڑھے۔ اگر آپ کا یہ ذہن ہے کہ ہمارے گھر میں تو 55 انچ کی ٹی وی لگی رہے، لیکن اگر مدرسے میں لگے وہ فضول خرچی لگنے لگے، ہمارے بچے تو 150 سے نیچے کا چاکلیٹ نہیں کھائیں، اب مدرسہ بچے اگر 2 دن گوشت کھا لیں تو تکلیف ہونے لگے کہ مدرسے کو کھانے کی کیا ضرورت، مدرسے میں اتنے لائٹ کی کیا ضرورت۔ تو یاد رکھیے پھر چراغ لے کے ڈھونڈیے گا مدرسہ نہیں ملے گا، چراغ لے کے کھوجیے گا تو بھی مدرسہ نہیں ملے گا۔ ذمہ داری آپ کی ہے، اسلام آپ کا ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے اسلام بھیجا ہے، ہمیں اس کو غالب کریں گے، تو وہ اس کو غالب کرے گا۔ ہمیں ضرورت ہے اسلام کی، آپ کو ضرورت ہے اسلام کی، تو اسلام کو ضرورت اسلام کو ضرورت آپ کی نہیں ہے، آپ کو ضرورت اسلام کی ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس وہ خود چل کے جاتا ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرتا ہے، آپ پہ ضروری ہے۔ میں بس ایک مثال دیتا ہوں، کتنی آسانی سے ہر محلہ ایک مدرسہ آسانی سے چلا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 50,000 مہینہ مدرسے کو چلانے کے لیے اچھے سے ایکسٹرا چاہیے، جو رمضان کا چندہ آ رہا ہے اتنا سے ایکسٹرا سے صرف 100 آدمی چاہے محلے کا تو وہ آسانی سے اس کو ادا کر سکتا ہے 50,000 روپیہ، اس پہ کچھ بوجھ نہیں پڑے گا۔ ایک انسان کی اگر ایک دن کا خرچہ 1,000 روپیہ ہے، مہینے کا 30,000 ہے، ایک دن کا خرچہ اگر اس کا 1,000 ہے، کہ یہ 1,000 پہ اگر اس کا 20 روپیہ بڑھ جائے گا تو اس کی پاکٹ پہ کچھ اثر پڑے گا؟ کچھ نہیں۔ جہاں 1,000 ہوگا وہیں 20 روپیہ، اور 20 روپیہ اگر انسان اپنے خرچے میں بڑھا کے سمجھ لے اور 100 آدمی 20 روپیہ روز بڑھا دے تو ایک دن میں ہو جاتا ہے 2,000 روپیہ، 30 دن میں ہو جائے گا 60,000 روپیہ۔ صرف 100 آدمی 20 روپیہ اپنا خرچہ بڑھائے
लेकिन ये है कि कौन इतना सोचे, कौन इतना करे। चल रहा है चलने दो, जिस तरह गुजर रहा है गुजरने दो। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है, हमारे असातिज़ाए कराम से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं, और जितने में हम मदरसे में बच्चे को पढ़ा सकते हैं पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं इससे बहुत अच्छा हो सकता है, इससे बहुत आला मेयार की पढ़ाई हो सकती है, इससे बहुत आला मेयार का मदरसा चल सकता है अगर सिर्फ 100 लोग 20 रुपये अपने पॉकेट से निकालते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके जहन में दस्तक दे रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारे ज़बान में तासीर अता करे, आपके दिल में बात उतर जाए। अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बोलने और सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं, मकतबतुल ज़ोहरा के नाम से ये मकतब क़याम में इसलिए आया है कि महल्ले के बच्चे और हमारे 98% वाले बच्चे जो मदरसे से बिल्कुल दूर हो चुके हैं उनको मदरसे के करीब किया जाए। जैसी पढ़ाई और जैसा मेयार उनको कोचिंग सेंटर में मिलता है, स्कूल में मिलता है, वैसा हम उनको मदरसे में भी दें। जिस तरह वो डिजिटल पढ़ने के आदी हैं, डिजिटल देखने के आदी हैं, हम उनको डिजिटल तरीके से पढ़ाएं, उनको इस्लाम के करीब करें। इसी मकसद से और इसी वजह से इतना पैसा इसमें लगाया गया और इसकी बुनियाद रखी गई है। आपसे गुजारिश है कि जिसके घर में बच्चे हों, एक हमारा अलमिया ये भी है हमारे लोगों में कि हमारे लोग इस्लाम की तालीम इतना ही समझते हैं जितना एक बार कुरान करीम नाज़रा मुकम्मल हो जाए। नाज़रा मुकम्मल हो गया और समझते हैं हमने पूरी अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, जितना हमको इस्लाम पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब सारी जिंदगी अब वो ना मदरसा आता है ना वो कभी इस्लाम की तालीम सीखता है। और वो नाज़रा पढ़ लेता है 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, अभी वो बालिग भी नहीं हुआ रहता है। उससे पहले उसको कुरान की तालीम जो दीनी तालीम होती है वो खत्म हो जाती है। अब बताइए उस छोटी सी उम्र में उसको इस्लाम की कौन सी बात समझ में आएगी? ना वो फर्ज समझ सकता है, ना वाजिब समझ सकता है, ना सुन्नत समझ सकता है, ना क्या हराम है वो समझ सकता है, क्या हलाल है वो समझ सकता है, क्या कुफ्र है वो समझ सकता है। जब उसकी उम्र हुई समझने की, 15 साल हुआ, 17 साल हुआ, 18 साल हुआ, इस उम्र में वो समझ सकता है, तो अब उसे कह दिया जाता है अब तुम बड़े हो गए, मदरसा कैसे जाओगे? मदरसा छोटे बच्चों का जाने का काम है। यानी जो उम्र थी पढ़ने की उस उम्र में उसको मदरसे से हटा दिया गया। जो उम्र थी खेलने कूदने की उसमें नाज़रा को मुकम्मल करा के समझा गया कि हमने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर दी। यही वजह है कि हम कहते हैं 99% मुसलमान नौजवान अगर हम उनसे पूछ दें कि आप पे गुस्ल फर्ज कब होता है, कब ऐसा होता है कि आप पे नहाना जरूरी है, तो जानते हो क्या कहेंगे? नाली का छींटा पड़ गया होता नहाना जरूरी है, कुत्ता छू दिया होता नहाना जरूरी है। हालांकि इनमें किसी में नहाना जरूरी है। कब नहाना जरूरी है उन्हें मालूम नहीं, क्योंकि ये जब सीखने का वक्त था उस वक्त आप बड़े हो गए थे। अब मदरसा कैसे आते हैं? मदरसा जाने की उम्र 10 साल है, 12 साल है कि जब आके मदरसा में उछल कूद करें और मुदर्रिस पढ़ाने से ज्यादा आपको बैठाने पे ध्यान दे। तो इसका क़याम का मकसद ये है कि हर उम्र के बच्चे, अगर हर उम्र के लोग, 60 साल की उम्र के लोग भी अगर सीखना चाहते हैं वो हमसे राब्ता करें, हम उनके लिए अलग से क्लास देंगे। और जो सीखना चाहेंगे हम वो सिखाएंगे, और जो पढ़ना चाहेंगे हम वो पढ़ाएंगे। अब जिम्मेदारी आपकी है, आप अपने बच्चे को भेजें। हमारी जो जिम्मेदारी थी पैगाम पहुंचा देना, हमने पहुंचा दिया। वमा अलैना इल्ला